السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب مفتی سعید حنیف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بغض کیا اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا تو انجینئر علی مرزا صاحب نے ان کو کیا جواب دیا۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جو مفتی، جو قاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بغض کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، وہ اپنے طالب علم کی کیا تعلیم و تربیت کرے گا۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کریں اور مسٹ شیئر کریں تاکہ عام سے عام بندے تک میری ویڈیو پہنچ جائے اور وہ ان کے اس فتنے سے بچ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک کلک اور ایک شیئر کسی ایک کو بھی راہ راست پر لا سکتا ہے اور قیامت والے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر میری کہیں تمام باتوں سے آپ متفق ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو آئیے شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آیا اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پر یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی۔ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں، ولیعذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں، ولیعذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں، ولیعذ باللہ۔ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ آیت کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ صحیح بخاری کے اندر شان نزول موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ یعنی ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا۔ ایک قبیلہ آیا ہوا تھا، نبی الاسلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب قبیلہ اسلام قبول کر کے واپس جاتا تھا تو ایک فوکل پرسن آپ مقرر کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس کو فوکل پرسن مقرر کرے، حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کو کرے۔ اس میں وہ آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوگی، نبی الاسلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپس میں آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم نے بھی رسول اللہ کے حضور آپس میں بھی بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کیا چھٹی ہو جائے گی۔ تو سرکار اگر یہ ابو بکر و عمر کا سٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی نبی الاسلام کی آواز سے آواز بلند کرنا اعمال کو برباد کرتا ہے، نبی کی حدیث سے کسی بابے کے قول کو بلند کرنا وہ تو تمہارا ایمان ہی برباد کر دے گا، کیونکہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، اتنے ڈر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا انعام دیا، اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے حدیث، بلکہ وہ تو ایک مفتی کہتا ہے جی یہ ہمیں بار بار نہ بتایا کرو حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، کہہ دسیے تنوں فتاوی عالمگیری چ آیا ہے، قدوری شریف ہی آیا ہے کہ کتے نال منہ کالا کر لو تے کھوتے نال منہ کالا کر لو تے اے ہوندا ہے، اے دسیے تنوں۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پر یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی۔ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں
کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھایا، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث مطلب کیا۔ ہمیں نا حدیثیں سنایا کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی کجی محسوس نہ کریں، تب یہ مومن ہوں گے۔ اب ان کو نہیں ہضم ہوتا، یعنی نبی علیہ السلام کی ہم حدیث بتاتے ہیں، ان کو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا یہ اگر حدیث میں لکھا ہوا ہے تو بابا جی انہوں نے سی پتا، وہ پھر کیوں کر کے گئے وہ تو بابے تھے کلمے پڑھا کے گئے جی اپنے نامہ دے، چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی، جن کو کلمے سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو اگر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آیا تو وہ چھوٹی بات ہے، اتنی کافی ہے۔